پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ نادر کم لڑائی آخری آورز میں اور انتہائی خطرناک مرحلہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کی جوڈیشری ایک جانب کھڑی ہوئی ہے اور پورے کا پورا نظام جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، 13 پارٹیوں کا اتحاد ہے، پولیٹیکل گینگسٹرز یہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، چیف جسٹس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور یہ لڑائی انتہائی خطرناک ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور 22ویں گریڈ کے افسر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، عدلیہ کی توہین کرنی ہے اور 13 پارٹیوں کا اتحاد اور پولیٹیکل گینگسٹرز کو پاکستان میں قابض رہنے دینا ہے، کیونکہ یہ زرداریوں کا ملک ہے، یہ شریفوں کا ملک ہے، ہم بلیڈی سویلنز ہیں، یہ عدلیہ کا ملک نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی اجراداری نہیں چلے گی بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک پر قابض رہے گی۔ 22ویں گریڈ کے افسر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور انتہائی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے بڑا کھڑا کر دیا ہے اور جی ایچ کیو سے لے کر وزیراعظم ہاؤس تک سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ سب کے در و دیوار اس وقت ہل چکے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ کھیل کہاں سے رہے ہیں، اور اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اگلا وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان، اور یہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا اور اہم تاریخی فیصلہ ہے۔ اس کی امپورٹنٹ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ یہ انتہائی بڑی خبر ہے، میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ کر چلاؤں گا، سکرین کے اوپر بہت ساری چیزیں جو آپ کو کرسٹل کلیئر کر دوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور جو جان لیوا حملہ ہوا ہے کہ ریڈ زون میں چیف جسٹس کے اوپر کون کون سے ججز تھے جنہوں نے حملہ کیا، کس طرح سے مارا، دعویٰ کہاں سے سامنے آیا، یہ واقعہ کہاں پر پیش آتا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بچانے میدان میں کس طرح سے آتے ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے بما حقائق و ثبوت رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ سب کے لیے۔ اور پھر جناب جنرل آصف منیر صاحب نے عمران خان کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا ہے اور عمران خان کی ایسی کی تیسی فوجی افسران جو ہیں وہ عمران خان کو ملنے بنی گالا پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آدمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت سب سے پہلے تو یہ کہ عدلیہ اور پاکستان کی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے اور یہاں پر ایک راہگیر جو ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے، اس کا نام شہباز شریف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا، مریم نواز نے قربانی کا بکرا بنایا، ان کے گلے پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، وہ ہے نااہلی کی توہین عدالت کے اوپر۔ جناب ان کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، لڑائی ہے عمران خان کے لیے، لیکن عمران خان اس ساری لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایٹ اٹس ویکسٹ پوزیشن میں، آپ کو یہ انتہائی اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جناب تبل جنگ جو بجا ہے حکومت کی جانب سے، وزیراعظم کے مشیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے قمر عثمان قاہرہ، وہ کہتے ہیں کہ پروسیجر بل پارلیمنٹ جو ہے اس پر سرنڈر نہیں کرے گی اور مزید کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ تو سرنڈر نہیں کرے گی کیونکہ ایسے فیصلوں سے عوام میں تاثر خراب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت دیکھے کہ کیا اس طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، پارلیمانی خود مختار کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ایسا کوئی نہیں کرنے دے گا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ ان اداروں کا اصول بنا سکتی ہے، یہ نہ ہو ہم ایسے ڈیڈ اینڈ پر آ جائیں جہاں آئینی راستہ بند ہو جائے۔ اور شاہد حسین عباسی کا کہنا ہے کہ ہر ادارہ اپنے اختیارات میں رہ کر کام کرے اور قانون بنانا آئینی طور پر پارلیمان عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے، انتشار کی کیفیت ہے اور اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا۔ اسکو نوٹس پر ایک ہی بینچ بن جاتا ہے، چیف جسٹس توقع ہے کہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے قانون کے مطابق پوری کرے، ملک میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کا بیٹھ کر حل تلاش کریں۔ یہ جناب کیونکہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے 8 رکنی بینچ نے پروسیجر بل کو معطل کر دیا جو عدالتی اصلاحات ہیں، یہ کہہ کر کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جناب ہمارے ادارے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی، عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکتی، قانون اور آئین کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت انتہائی گھمبیر صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کس کے مفاد میں، صرف اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کو بلکہ ہائی جیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہ اقبال بنا رہی ہے اور یہ شاہد حسین عباسی صاحب نے کہا کہ آج ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، یہ ہمارے نظام کی خرابیاں ہیں کہ ہر بات کا خود نوٹس ہو جاتا ہے، لوگوں کو انصاف نہ ملنے پر خود نوٹس کون لے گا۔ جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں تو اس وقت پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا اور یہی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں خود نوٹس لیتے ہیں اور پاکستان کی عدلیہ
عدلیہ نے پارلیمنٹ میں مداخلت کی تھی اس وقت سارے کے سارے لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے، لیکن آج جب پاکستان کی آئین اور قانون توڑا جا رہا تھا تو اس وقت جب اس کو نوٹس ہوا تو اس وقت یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے اور عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ تو جناب چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا اور سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس سمیت 8 ججز کو انکوائری کے بعد برطرف کرنے کا حکم دے۔ یہ جناب 8 ججز جو ہیں جن کو بلایا گیا اور جن کا بینچ بنایا گیا ہے ان کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہوتا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر ان ججز کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کرنے کا اعلان کر دیا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہے، جسٹس منیب اختر، جسٹس مداحر نقوی، جسٹس محمد علی مدر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کو فریق بنایا گیا ہے اور ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3 یا 6 اور 9 کو بنیاد بناتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور غیر آئینی طور پر انہوں نے 8 رکنی بینچ تشکیل دیا، تو لہٰذا ان کو معطل کیا جائے۔ یہ جناب لڑائی بڑے آخری آورز میں جا رہی ہے اور پھر اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج بہت بڑا کھڑاک ہوا ہے اور جی ایچ کیو سے لے کر وزیراعظم آفس تک سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور آج کے اس فیصلے کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ اعلان کیا ہے ذرا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج کا دن انتہائی امپورٹنٹ کیوں ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 21 ارب جو ہے جاری کیے جائیں۔ یہ براہ راست حکم دیا گیا ہے، اگر حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری نہیں کر رہی تو سپریم کورٹ نے آج چونکہ تمام افسران کو طلب کر رکھا تھا، جس میں سیکٹری دفاع، سیکٹری خزانہ تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان تھے، تو جناب ان کو کہا گیا سیکٹری اسٹیٹ بینک کو کہ آپ براہ راست الیکشن کمیشن کو 21 ارب کے فنڈ جاری کریں اور پاکستان میں الیکشنز کروائیں، کیونکہ آئین و قانون کا مسئلہ ہے۔ اور یہ باقاعدہ طور پر ان چیمبر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی ہے اور وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک کے حکام نے معاشی صورتحال اور فرنٹس پر بریفنگ تھی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن اٹارنی جنرل بھی ان چیمبر سماعت میں موجود رہے۔ اٹارنی جنرل سمیت دیگر حکام نے فنڈز کی عدم فراہمی سے متعلق موقف 3 رکنی بینچ کے روبرو رکھا، جبکہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ آنے والے دیگر افسران کو باہر بھیج دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے اسپیشل اور ایڈیشنل سیکرٹری کو بھی باہر بٹھا دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن کے 2 افسران ہی شریک ہوئے اور سماعت کے دوران ججز نے فنڈ جاری نہ کرنے پر اظہار برہمی کیا اور واضح کیا کہ عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو جناب آپ کو توہین عدالت لگے گی، آرٹیکل 6 لگے گا۔ اور ذرائع سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل کو پیش کیے گئے حکومتی موقف پر سخت سوالات کا سامنا رہا اور نماز جمعہ کا بعد سماعت کا باضابطہ طور پر حکم جاری کیا جائے گا۔ اور دوران سماعت اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پارلیمنٹ سے بل مسترد ہونے کے بعد حکومت اسٹیٹ بینک کو فنڈ جاری کرنے کا حکم نہیں دے سکتی ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ تمام افسران آج طلب رکھے تھے اور یہ تمام جو ہیں افسران آتے ہیں اور وہاں پر یہ بہت بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ اب جب ڈائریکٹ فنڈز جاری ہوں گے، پنجاب کے الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 تہائی سے پنجاب کے اندر بھی آئیں گے اور پنجاب میں جب ان کی حکومت بنے گی تو ڈیفینیٹلی جناب وفاق کے اندر حکومت بن جائے گی اور اگر یہ نہیں ہوتا تو حکومت جو ہے وہ جناب اسمبلیاں توڑ دے گی اور وزیراعظم گھر چلے جائیں گے اور عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ آتا ہوا جناب نظر آ رہا ہے۔ تو آج ان کا امرا اجلاس ہے پارلیمنٹ کا، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئیں گے، آرمی چیف بھی آئیں گے اور ان کو ساتھ بٹھا کر پاکستان میں کچھ ایسا بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے خلاف کوئی پاکستان کی فوجی اور جو سول قیادت ہے وہ جناب بڑا اعلان بھی کر سکتی ہے پارلیمنٹ میں، جناب سیکورٹی کو مسئلہ بنا کر، معیشت کو مسئلہ بنا کر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو یعنی کہ فوجی قیادت کو، آرمی چیف کو آن بورڈ بھی لیا جا سکتا ہے، ان کو آج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ آپشن، آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ لیکن جناب ہوا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان پر جان لیوا حملہ کیا ہے اور یہ انتہائی الارمنگ سچویشن پاکستان میں بنتی چلی جا رہی ہے کہ صرف اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ایک جج نے چیف جسٹس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا ہے، گربان پکڑا ہے۔ وہ خبر ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ماجرا کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ نسیم صدیق صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی اور رات کے یہ خبر آتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال سے بدتمیزی کی کوشش کی۔ ججز کالونی میں واک کے دوران ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی چھڑی سے چیف جسٹس پر حملے کی کوشش کی، ان کے بعد چھڑی تھی اور انہوں نے چیف جسٹس پر مارنے کی کوشش کی، لیکن ساتھی ججز نے بیچ بچاؤ کر لیا اور موجودہ صورتحال کو لے کر سپریم کورٹ کے ججز میں تناؤ کی کیفیت بھی موجود ہے۔
ये जनाब बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये सारा जजेस की वॉक कॉलोनी में सारा वाकया पेश आता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कुछ बारीक वारदातें हैं, वो भी आपको समझा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान लड़ाई का एक बना बनाया मैसेज कहीं से भेजा गया और साथ लिख के कहा गया कि हमारा हवाला नहीं देना है। हमारे बहुत से दोस्तों को कॉमा फुल स्टॉप लगाए बगैर वो मैसेज जो है वो कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं, ये आदत भी है। लेकिन जनाब हालात जो है वो संगीन भी हैं। आइन के मुहाफिज और जस्टिस मुनीर के पैरोकारों के दरमियान फैसला को लड़ाई जारी है, मगर जो कहानी गढ़ी गई है वो नाकाबिल यकीन लगती है। अलबत्ता आज दिन में कुछ चीज़ों की तस्दीक की कोशिश होगी और इस सारी मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपागेंडा करके उनको मुतनाज़ा और कमज़ोर साबित करना भी हो सकता है। याद के लिए समझना जरूरी है कि ये बगैर ज़राए के हवाले जो है खबरें चलना शुरू हो गई हैं, तो इससे आपने डॉट से डॉट कलेक्ट करने हैं कि ये उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ अंदर खाते एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो चलाई गई है और ये नून लीग का सोशल मीडिया सेल और जो अंदर 2-3 गंदी मछलियां हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जनाब अंदर से खबरें दे रही हैं और हुकूमत को फीड किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी मैदान में आते हैं। उन्होंने जनाब कहा कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम होगी तो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सानिया होगा और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो। जो कुछ किया जा रहा है सिर्फ NRO बचाने के लिए किया जा रहा है। दुनिया मुझे जानती है कि दुनिया में खबर जाएगी तो मुल्क का मजाक उड़ेगा। इमरान खान साहब ने सहाफियों से जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम हो तो हम तनकीद नहीं करते, तो हम मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। जमहूरियत इसलिए आगे गई कि वहां तनकीद की आज़ादी थी, डिक्टेटरशिप में तनकीद खत्म कर दो, मुआशरा पीछे रह जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब लोग हमें संजीदगी से नहीं लेंगे और बनाना रिपब्लिक लोग हमें कह रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। ये खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह कर दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो यहाँ पर कहाँ पर खड़ी हुई है, ये भी आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजाया है और फौजी अफसरान जो है वो मिलने इमरान खान साहब के पास पहुंचे हैं और ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए इमरान खान साहब से साबिक फौजी अफसरान ने जमान पार्क में जनाब ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू उनकी मुलाकात हुई है और तमाम फौजी अफसरान वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसको मीडिया नशर नहीं करता। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक फौजी अफसरान ये कहते हैं कि हमने जनरल बाजवा से एक तवील मुलाकात की थी जब वो आर्मी चीफ थे और उन्होंने ग्रेसफुली हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम जो है वो हम इस पर काम कर रहे हैं। और उस वक्त भी जनरल बाजवा ने आज इमरान खान साहब को ये कुछ अरसा पहले पैगाम पहुंचाया कि आप मुझे भूल जाएंगे जो कुछ जनरल आसिम मुनीर आपके साथ करने जा रहे हैं और आपके साथ वो हशर होगा कि आप बाजवा को दुआएं देंगे। जनरल बाजवा ने ये रिमार्क्स इमरान खान साहब तक पहुंचाए थे। खान साहब ने ऑन द रिकॉर्ड इसकी तस्दीक भी की थी। लेकिन जनाब अब जो मामलात हैं कि साबिक फौजी अफसरान ने ये बात की है कि अब तो हमसे मुलाकात भी नहीं की जा रही, हमें कहा जाता है कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। और साबिक फौजी अफसरान में एक दोस्त है, उन्होंने जनाब किसी से जनरल आसिम मुनीर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब दिया कि एक नई फौज है और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। इंतहाई आपके लिए समझने वाली बात है कि ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि ये एक नई फौज है, आपको एक नया जवाब मिलेगा और इमरान खान के खिलाफ हम घेरा मजीद तंग कर देंगे और हम किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होंगे। और यहां तक कि ये कहा गया है कि जनाब हम इमरान खान पर रंदा फेर के रख देंगे क्योंकि ये मेरा मुल्क है। ये ब्लडी सिविलियंस कौन होते हैं, ये पाकिस्तान में फैसला करने वाले, ये 22वें ग्रेड अफसर का मुल्क है। तो इस मुलाकात ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जनाब जो फौज के अंदर लोग हैं, फौजी अफसरान हैं, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। साबिक फौजी अफसरान भी, हाजिर फौजी अफसरान भी, सिर्फ 2 से 3 गंदी मछलियां हैं जो सिर्फ एंटाई इमरान खान है और वो इमरान खान को पसंद नहीं करती जाती अना की खातिर। तो ये अंदर की सारी सूरत हाल मैं आपके साथ रखी है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।